اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں سے منافقین ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوبارہ سزا دیں گے، یعنی بیماریاں، مصائب اور عذاب قبر، پھر وہ بہت بڑے دوزخ کے دائمی عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں یعنی پیچھے رہنے کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے یعنی اچھے پہلے پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا اور برے عمل کیے یعنی جہاد سے پیچھے رہے۔ امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا، رحمت والا ہے۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے ان کو گناہوں سے پاک کریں اور ان کے درجات بلند کروائیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فرما دیجئے کہ عمل کرو، پھر عنقریب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اور عنقریب تمہیں غیب اور ظاہر جاننے والے اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر جو کام تم کرتے ہو ان کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اور دوسرے فرمان خداوندی کے لیے حاضر کیے گئے ہیں، یا اللہ ان کو عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور وہ منافقین جنہوں نے مسجد قباء کے مد مقابل مسجد ضرار بنائی تاکہ کفر و نفاق کی حمایت اور مومنین میں انتشار پیدا کریں، اور جن لوگوں نے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، ان کو مرکز فراہم کریں، اور ضرور منافقین قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا اچھائی یعنی مسلمانوں کے لیے آسانی کرنے کے سوائے کوئی مقصد نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نماز نہ پڑھیں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی ڈھیلوں کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، اور اللہ زیادہ سے زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا پھر جس شخص نے مسجد کی بنیاد پرہیزگاری اور اللہ کی رضا جوئی پر رکھی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹے کے گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو، وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے وہ ہمیشہ ان کے دلوں کی بے یقینی، تشویش کا سبب بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر کفار کو قتل کرتے ہیں،
اور کبھی خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جس کا ذکر توریت اور انجیل اور قرآن میں ہے، جسے پورا کرنا اللہ پر لازم ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پھر جو تجارت تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے اس تجارت پر خوش ہو جاؤ، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی وہ ایمان والے جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو خوشخبری دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مشرکین کے حق میں بخشش کی دعا مانگے، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، بعد اس کے کہ ان پر یہ حقیقت روشن ہو جائے کہ وہ مشرک ہو کر مرے ہیں، اس لیے دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے حق میں استغفار ایک وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر جب ان پر روشن ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے اور اس کے لیے استغفار چھوڑ دیا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام دعا میں بہت زاری کرنے والے بردبار تھے، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ باتیں روشن کر دے جن سے ان کو بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ بے شک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین و انصار پر احسان فرمایا جنہوں نے جنگ تبوک میں سامان کی کمی، سخت گرمی اور تنگی کی حالت میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کے دل پھرنے والے تھے، پھر اللہ نے ان پر احسان کیا۔ بے شک وہ ان پر بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور ان 3 افراد کو بھی توبہ کی توفیق دی جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کا جینا دوبھر ہو گیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے، پھر اللہ نے ان پر احسان فرمایا تاکہ وہ توبہ طائب ہوں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو زیبا نہیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ ہی اپنے جان کو آپ کے مقدسہ جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ پیچھے رہنے سے اچھا اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگتی ہے اور جو رنج پہنچتا ہے اور جو بھوک لگتی ہے، اور کسی محاذ اور سرزمین پر چلتے ہیں جو کفار کے لیے موجب غیر و غضب ہو، اور نہ ہی دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر ان کے لیے اس وجہ سے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
اور نہ وہ اللہ کی راہ میں کم و پیش کوئی مال خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی وعدی طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان مکلف نہیں ہے کہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں تنہا چھوڑ کر جہاد پر نکل جائیں۔ پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے ایک جماعت جہاد کے لیے نکلی تاکہ نہ جانے والے بیٹھ کر تعلیم اور دینی سمجھ حاصل کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جائیں تو قرآنی نصاحت کے ذریعے ان کو ڈرائیں، شاید وہ قرآن کی مخالفت سے ڈریں۔ اے ایمان والو، جو کفار تم سے قریب کر رہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو، اور چاہیے کہ کفار تمہارے اندر جہاد پر صبر کے ذریعے قوت اور سختی دیکھیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جس کے ایمان و یقین کو اس صورت نے بڑھایا ہے؟ پھر جو لوگ ایمان لائے ان کو یہ صورت ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور باقی رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں شک و کفر اور گمراہی کی بیماری ہوتی ہے، ان کو یہ صورت گندگی پر گندگی میں بڑھا دیتی ہے اور وہ کافر ہو کر مرتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال میں ایک بار یا 2 بار موت کے علاوہ بیماریوں اور مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ نہ کفر و منافقت سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت لیتے ہیں، جیسا کہ ایماندار بیماریوں اور سختیوں سے نصیحت لیتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو منافقین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، گویا ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی مومن دیکھ رہا ہے؟ پھر کفر و جھوٹ پر قائم رہتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو قرآن پر ایمان لانے سے پھیر دیا ہے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے۔ بے شک تمہارے پاس تم اولاد اسماعیل میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا ہے، جس پر تمہاری ہر تکلیف گراں ہے، تمہاری ہدایت و ایمان کے لیے حریص اور مومنین پر مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اگر ایمان سے پیٹھ پھیریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، میں نے اسی پر ہی بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔